السلام علیکم ناظرین، انسان جب سکول داخل ہوتا ہے اور میٹرک تک جاتا ہے اس وقت اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کس منزل پہ جانا ہے. میٹرک کے بعد اس کو کافی سارے راستے نظر آتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں بھی جانا ہے یا کمرشل تعلیم حاصل کرنی ہے. تو فرسٹ ایئر کے بعد پھر جب آپ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جانے سے پہلے آپ کے بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، بہت ساری پلاننگز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس لائف کو جوائن کرنا ہے، کمرشل لائف کو جوائن کرنا ہے، اس بزنس میں جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے. تو ہم ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ہمایوں خان صاحب سے، جو ابھی ریسنٹلی اپنی تعلیم مکمل کی ہے انہوں نے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ آپ کی کیا ویژن تھا جس وقت آپ نے فرسٹ ایئر جوائن کی، اس کے بعد پھر آج جب مکمل ہو گئی ہے تو آپ کے کہاں تک کے ویژن کلیئر ہوئے ہیں. سر آپ کو ویلکم کریں گے ہمایوں بھائی. بہت شکریہ تنویر بھائی. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے. صحیح. ماہر تعلیم بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. بہت شکریہ. تو اس میں شاید میرے والدین کی دعا ہے اور اساتذہ کرام کا میں جو ادب کرتا تھا، شاید اس وجہ سے آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تو جب بچپن میں جب میں ابھی مڈل میں تھا 8 کلاس میں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں آرمی جوائن کروں گا انشاءاللہ، اور میں اپنے ملک کی حفاظت کروں گا اور ملک کے سرحدوں کی حفاظت کروں گا. تو بہت ایک پیشن تھا آرمی جوائن کرنے کا بچپن سے ہی. اور میرے جو دادا ابو تھے تو ان کو میں کہتا تھا کہ جب میں آرمی میں چلا جاؤں گا تو میرے پاس جو جیپ ہوگی اس میں اپنی جو وائف ہوگی اس کو آگے بٹھاؤں گا، آپ کو پیچھے بٹھاؤں گا. اچھا. تو اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے جو ہے ڈریمز تھے. تو لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا رب اوپر بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. پھر جب میں میٹرک میں آیا تو میٹرک میں صرف 2 جو چیزیں تھیں وہ میں بتائی گئیں. وہ شاید ایک زیادتی بھی تھی کہ ایک فیلڈ جو ہے وہ انجینئرنگ کی ہوتی ہے اور ایک میڈیکل کی فیلڈ ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں انجینئر بنوں گا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے، میڈیکل کیا ہوتا ہے، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، میکینیکل کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں نہیں پتہ تھی. بس یہی پتہ تھا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. اور اسی ایڈمیشن کی جد و جہد میں تیاری کرنی شروع کر دی. اساتذہ بہت اچھے ملے ہیں الحمدللہ، اور کافی اچھا انہوں نے پڑھایا ہے، گائیڈ کیا ہے. تو میٹرک میں نے 92% مارکس لیے. گریٹ، بہت اعلیٰ. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کنسنٹریشن سپین جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا. پھر جب فرسٹ ایئر میں انٹر ہوا میں، تو پھر ایک بار پھر سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ میٹرک کے بعد اب آپ FSC میں آ گئے ہیں، یہ 2 سال پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور بڑی اسموتھ آپ کی لائف ہوگی جب آپ کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا. تو ابھی محنت کر لیں 2 سال. ابھی 2 سال محنت کر لیں. 2 سال پھر محنت کی، اور جب FSC جو کلیئر کی اس کے بعد پھر پتہ چلا جی ECAT کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انجینئرنگ کا، اور میڈیکل والوں کے لیے MD CAT کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ کلیئر کریں گے تو پھر آپ کو اچھی سی یونیورسٹی میں UAT میں، اور ہمیں ایک ہی یونیورسٹی کا نام پتہ تھا UAT. ٹھیک ہے. اور ہمارے استاد کہتے تھے اگر آپ اچھے مارکس نہیں لیں گے تو UAT کی یونیورسٹی سے باہر آپ کو بٹھا دیا جائے گا، اور وہ گیٹ سے دیکھتے ہی آپ کو واپس اندر نہیں داخل ہونے دیں گے. تو ہمیں صرف یہی پتا تھا، اور اس وقت وہ اس چیز میں آ کے وہ آرمی والا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا. وہ بھی غائب ہو گیا، وہ ختم ہو گیا کہ آرمی میں جانا تھا، اور وہ اس چیز کے بارے میں پیشن تھا. اب صرف انجینئرنگ تھی، کیونکہ پتا تھا کہ یہی اگر کوئی انسان ہے تو وہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے. صحیح. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ انٹر ہوتا ہے نا، تنویر بھائی، یہ پورے پاکستان کے، چاہے مجھے غلط سمجھیں اس بارے میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے بچے کی جو چیز وہ کل کرتے ہیں وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. صحیح. بچے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں کو چھو سکتا ہے، لیکن اسے لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ تعلیمی نظام کرتا ہے سارا. اور کیونکہ آپ نے یہ چیز جو ہے یہ رٹا لگانی ہے، اتنے مارکس لینے ہیں، اینڈ دیٹ از جو سلیبس کے اندر لکھا ہوا ہے بس آپ نے اس کو وہ یاد کرنا ہے، اور آپ کا کام ایز اٹ از سنانا ہے یا ایز اٹ از لکھنا ہے. اس میں آپ نے 100% مارکس لینے ہیں، اینڈ یور جاب از ڈن.
صحیح ہے. تو سب سے بڑی یہ میں کہتا ہوں تعلیمی ادارے سب سے بڑے کلرز ہیں. اچھا صحیح. بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں. میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی پڑھنے آتی تھی 4 کلاس کی, بلوم فیلڈ کی تھی. تو ایک دن وہ روتے ہوئے آئی میرے پاس, تو اس نے کہا اس کے 80% مارکس تھے ٹیسٹ میں. تو روتے ہوئی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی کہ والد نے مارا ہے. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے 80% مارکس آئے ہیں, 95 کیوں نہیں آئے؟ میں نے اب کہا تو غلط, لیکن میرا بھی دل بھرا ہے اس کو دیکھ کے. میں نے کہا والد سے پوچھنا کہ کبھی 80% بھی مارکس لیے ہیں؟ خود لیے آپ نے. اور پھر دوسری اس کی بات ہوتی تھی کہ وہ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی, وہ ڈرائنگ کرتی تھی, بہت زبردست ڈرائنگ کرتی تھی. میں خود دیکھ کے حیران ہوتا تھا. ابھی وہ 4 کلاس کی بچی تھی اور وہ ڈرائنگ کرتی تھی, لیکن اس کو فورس کیا جاتا تھا کہ یو آر سپوز ٹو بی اے ڈاکٹر, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. یعنی وہ مائنڈ کے اندر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کہ آپ نے بڑی ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, تو اسی ٹائپ کا آپ کا مائنڈ بن جانا چاہیے. فورس پروفیشن آپ نے یہ اس کو جو ہے نا اچیو کرنا ہے, یہ گول ہے آپ کا. وہ والدین خود بتاتے ہیں. بچہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس نے نہیں سوچنا. اور دوسری بات یہ جو کیوریوسٹی ہوتی ہے, جس کو ہم اردو میں تجسس کہتے ہیں, ہماری تعلیم میں یہ لفظ نہیں ہے. صحیح. کیوریوسٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ سوچا کریں کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے. آئنسٹائن جو ہے وہ بھی سوچا کرتا تھا, وہ بھی ایک سائنسدان تھا. اسی طرح دوسرے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ سوچ کے ہی اس آج مقام پر پہنچے کہ ہم ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں. صحیح. تو وہ سوچ جو ہے, وہ تجسس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. صحیح. نوجوان آپ جب سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کی اس کے بعد جب وہ ای کیٹ کا رزلٹ آیا, ای کیٹ کا ٹیسٹ جب میں دینے گیا, جب میں نے ایسے پرچہ کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا رٹا فیل ہو چکا ہے. جو آپ یاد کر کے گئے جب میں لگایا تھا. جی. اچھا. مجھے تو کچھ نہیں آتا, مجھے انگلش اچھے طریقے سے آتی تھی. اس کا میں نے جو پورشن تھا, وہ سیکشن تھا, وہ میں نے اچھے سے کر لیا. اس میں سے میرے 80 مارکس آئے میرے خیال میں. ٹوٹل کتنے تھے؟ ٹوٹل تھے 400 سم تھنگ تھے میرے خیال میں. تو یاد بھی نہیں ہے. رہ گئے. جی. صحیح. تو میں رہ گیا. اس کے بعد مجھے والدین نے کہا کہ ماموں رہتے ہیں آپ کے کینیڈا, تو ہم آپ کو ایجوکیشن کے لیے کینیڈا بھیجتے ہیں. تو اس کی تیاریوں میں لگ گیا میں. آئلٹس کا ٹیسٹ دیا, ایک بار دیا, وہ جو بینڈز اچیو کرنے تھے وہ پورے نہ ہوئے. پھر ٹیسٹ دیا, پھر وہ اچیو ہو چکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویزے کے لیے اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو گیا. کیا وجہ؟ وہ اس وقت پتہ نہیں کیا کس بیسس پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. تو دوبارہ میں نے اپلائی کیا پھر سے. وہ ایک بڑا ایک گول بن گیا کہ جی میں کینیڈا جا کے میں نے وہاں سے انجینئرنگ کرنی ہے. تو دوسری بار اپلائی کیا, پھر سے ریجیکٹ ہو گیا, اور میں امبیسی میں بیٹھے ہوئے رو پڑا کہ ایک وہ جو خواب ہوتے ہیں نا, خواب یہ بڑے آپ کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, جب یہ چکنا چور ہونا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اب میں بی یو یونیورسٹی جاؤں اور میں ڈھونڈوں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ مجھے سوٹ کرتا ہے اور اس میں ایڈمیشن لے لوں بس. اچھا, صرف اس کے علاوہ پتہ نہیں تھا آپ کو کہ آپ نے اب یہ بننا ہے؟ نہیں, انجینئرنگ بھی نکل گئی, نہیں ختم. اور وہ جو آپ نے کیا نام ہے ایئر فورس آرمی کا سوچا تو وہ بھی ختم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بی یو میں اب میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا, تو ایسے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کہیں میں نے پارکنگ پہ لگائی. ایسے ہی تھوڑا سا آگے گیا تو نظر آیا جی ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمس. میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے, یہ کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے. اندر چلا گیا, سینئر سے پوچھا کہ یہ کس سلسلے کی ڈگری ہے اور کیا ٹائپ کے بچے اس کو کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی کہ اچھی ڈگری ہے, ٹیکنیکل ڈگری ہے, آپ ادھر آ جائیں, نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ ہے سارا, تو آپ کو یہ کرنی چاہیے. میرا جو گول تھا پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اندر کا ایک وہ جو پیشن ہوتا ہے نا, وہ یہ تھا کہ میں ایک اینکر پرسن بنوں, میں میڈیا اسٹڈیز کروں. کیا بات ہے. میں نے وہاں پہ بھی اپلائی کیا, ماس کمیونیکیشن. جی, ماس کمیونیکیشن میں. تو جب میں گھر آ کے کزنس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میڈیا اسٹڈیز ہی کرنی تھی تو پھر ایف ایس سی اور میٹرک میں اتنے مارکس لینے کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے جوڑا آپ کو, جی جگایا جی کہ آپ تو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو. تو وہ بڑی غلطی ہوئی, میں ان کی باتوں میں آ گیا. اچھا. اور میں نے ٹیلی کمیونیکیشن کو سلیکٹ کر لیا. صحیح ہے. تو 4 سال جو ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے اس میں آپ کو بلیو کریں
وہ خود سے کچھ سکھاتے نہیں ہیں, بس وہی ڈیٹا سسٹم ہے جو جی پی لینے والا, لکھا ہوا آپ نے وہی پڑھنا ہے, کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کو کچھ پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ اس طرح یہ. تو لیبس وغیرہ نہیں ہے وہاں پر؟ لیبس وغیرہ ہیں لیکن وہ جس طرح کام کروانا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہا. یہ تو بہت بری اور آپ لٹرلی میں بتا رہا ہوں آن دا ریکارڈ کہ ہمارے ایک استاد ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کرنٹ واٹ از کرنٹ. تو ایک ہماری کلاس میں اچھا لڑکا تھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے بڑی زبردست تعریف جو ہوتی ہے وہ بتائی کہ دا فلو آف الیکٹرونز فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو ٹرمینل, اس طرح اس نے سارا بتایا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم پریشان کے پتہ نہیں کیا تعریف ہوگی. تو ان کا جواب سنیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی تار کاٹ کے دیکھی ہے کرنٹ بہتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ فلو جو آپ کہہ رہے ہیں, کرنٹ کہاں سے نظر آئے گا؟ نظر ہی نہیں آتا. وہ تو چارجز ہیں, وہ تو جب کرنٹ لگے گا. جی اچھا. پیچھے سے ایک لڑکے نے کہا نا بیٹھے ہوئے, میں نے کہا استاد جی کدی تار نو ہاتھ لا کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا. جی تو ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے. صحیح. پھر اس کے بعد پھر جب ڈگری ہو گئی, ڈگری کے بعد اب یہ گول تھا کہ اب یہ ڈگری کر کے میں نے باہر جانا ہے. لیکن وہ اس کے بعد پتہ نہیں ایک وطن سے محبت والی ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ اس نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ نے پاکستان کو سرو کرنا ہے. جی. اور دوسری بات یہ بھی تھی, وہ شاید کیا کہہ سکتے ہیں خود مطلبی والی بات آ جاتی ہے کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں والدین کا, تو شاید اس لیے بھی دل میں خیال آیا کہ یہیں مجھے رکنا چاہیے, کہ مجھے یہیں رکنا چاہیے, میں ایک ہی بیٹا ہوں. تو اس کے بعد جب ڈگری اینڈ ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ فورسز والا جو ایک سلسلہ تھا, وہ ایلیمنٹ جاگ گیا, وہ ایلیمنٹ دوبارہ جاگ گیا. پتہ چلا نیوی میں سیٹس آئی ہوئی ہیں, تو میں نے اپلائی کیا اور میرا یہاں سے ریٹن بھی کلیئر ہو گیا, میڈیکل بھی فزیکل بھی سب کلیئر ہو گیا. پھر ISSB کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کو دوسرے سینٹر جانا پڑتا ہے 4 دن کے لیے. صحیح. وہاں جا کے ٹیسٹ دیے ڈفرینٹ, اور اس میں ریجیکٹ. کس بیس پہ ریجیکٹ ہوا؟ وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ پتہ نہیں. یہ تو بتانا چاہیے نا. جی وہ بتاتے نہیں ہیں, مطلب جتنے بھی تاکہ ایک بچہ اگر وہ آج کسی بھی کمی کی بیس پہ ریجیکٹ ہوا ہے تو اس کو ریکور کرے اور دوبارہ اپلائی کرے. جی تو وہ نہیں بتاتے کہ آپ میں کیا کمی تھی, اور کسی بھی چھوٹی سی بات پہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. صحیح. تو وہاں سے ریجیکشن ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک بار پھر خواب چکنا چور ہو گیا. جی. لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا جو میرا اکیڈمی کا سسٹم تھا وہ چل رہا تھا. میں ساتھ ساتھ جیسے یونیورسٹی بچے پڑھا رہے ہیں, بچے پڑھا رہے ٹھیک ہو گئے, تو وہ الحمدللہ میرا ابھی تک چل رہا ہے. اور اب ارادہ یہی ہے کہ اب CSS کا ایگزام دیں, CSS کی تیاری کریں اور بیوروکریسی میں آ جائیں. لیکن ارادہ یہ ہے کہ بیوروکریٹ اگر بن گیا میں, تو میں قانون کا ملازم ہوں گا, میں سرکار کا ملازم نہیں ہوں گا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میرے اندر نو کہنے کی کیپیسٹی ہو. جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں ان کے اندر نو کہنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یس سر کہتے ہیں. جی. اور جو نو کہنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ان کو اس سسٹم میں نہیں رہنے دیا جاتا. بہت بڑی مثال ہے عاشر عظیم, وہ جن کا دھواں ڈرامہ تھا, جنہوں نے مالک مووی کینیڈا میں آپ چھوڑ کے. کیوں؟ وہ ایماندار آفیسر تھے, اور ایسے لوگوں پہ ایمانداری کا نیب کا کیس ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں. تو وہ بتا رہے تھے پچھلے دنوں, ان کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو گروپ کے ممبر تھے, بہت ہمارے ایک لیڈر تھے کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں, حاجی صاحب کہتے تھے ہم ان کو. تو حاجی صاحب ایسے انسان تھے جن کے اندر حب الوطنی کا وہ کیڑا تھا. صحیح. اور وہ جو ہے وہ اس کی بنا پہ نہ انہوں نے کبھی کرپشن لی, نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے, اور ہمیشہ اچھا کام کیا. لیکن حاجی صاحب کل ہارٹ اٹیک سے مر گئے, اور 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا بچوں کے لیے. اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی آفیسر تھے اسی سیٹ پر ہی وہ بنگلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے حاجی صاحب کو بہت کہا کہ آپ بھی باہر آ جائیں, ہم تو باہر آ گئے ہیں, اچھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو کہتے نہیں, پاکستان کو سرو کرنا ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. دیکھیں یہ چیزیں, یہ انسان کا ویژن ہوتا ہے, یہ تربیت بھی ہوتی ہے جی, جو انسان کے اوپر جھلکتی ہے, ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. جی. تو میرا سوال جو آپ سے بنتا ہے, میں نے پہلے آپ کی لائف سنی ساری. جی. آپ نے جو تعلیم مکمل کرنے تک جی پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کیا کمی پائی؟ جی. جہاں پر آپ کو لگا کہ یار یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے, یہ ایسے غلط ہے. جی. یا بہت اچھی چیز دیکھی جو آپ کو کہا کہ یار یہ میرے پاکستان میں بہت اعلیٰ ہے, جو کسی اور جگہ پر نہیں ہے.
یہ کیا چیز ہے؟ جی جو تعلیم میں کمی ہے نا وہ تنویر بھائی وہی 3 چیزیں ہوتی ہیں ایجوکیشن میں. یہ قاسم علی شاہ صاحب کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 C's ہوتے ہیں ایجوکیشن کے. ایک ہوتا ہے اس میں کیریکٹر, ایک کریٹیوٹی اور ایک کانفیڈنس. صحیح. بچوں میں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, کیریکٹر بھی آ جاتا ہے, کریٹیوٹی کی بہت کمی ہے. کیا وجہ؟ کریٹیوٹی کی کمی وہی والی بات ہے کہ کلرز ہیں ایجوکیشنل سسٹمز, وہ آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب سے یہ پڑھنا ہے, اور استاد کو اجازت نہیں ہے کہ اس کتاب کے علاوہ کسی بچے کو اور کتاب بتائے کہ آپ نے وہاں سے پڑھنا ہے. یعنی اس بک کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہی بتانا ہے, اضافی کوٹ نہیں کرنا. اور اگر وہ کرے گا تو والدین بھی اس کے اوپر غصہ کریں گے کہ آپ نے بچے کے اوپر برڈن ڈالا. ایجوکیشنل جو سسٹم ہوگا اس کی بھی جو ہے بدنامی ہوگی کہ آپ نے یہ چیز کیوں بتائی. صحیح. تو وہ ہم تو ویسے تو اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم شاہین ہیں, ہم شاہینوں کے بچے ہیں, لیکن ہمیں ہمارا میڈیا, ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ ہم چوزے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی پہلے ہی وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فارغ ہیں. تو یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں. اور تربیت, تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ ختم ہو گیا بالکل. آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو اٹھا لیں, دیکھ لیں, اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا ٹیگ نہیں لگا ہوتا, صرف تعلیم ہے, صرف تعلیم. یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب انٹر ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ایک چرسی ہوتا ہے. نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث بھی ہو چکا ہوتا ہے اور کافی سارا اس کے بلڈ میں شامل ہو چکی ہوتی ہے. اور نوجوان کو یہ وہ سیکھ جاتا ہے اسی اس اساتذہ کے برڈن کی وجہ سے کہ آپ نے مارکس لینے ہیں, آپ نے GP اچھی لینی ہے, ورنہ آپ انسان نہیں ہیں. صحیح. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ شارٹ کٹ تلاش کرنے کے لیے وہ نیگیٹو راستوں کی طرف جاتا ہے. اور آج کل ایک نشہ چل رہا ہے ایسا کہ جو فوری طور پر مینٹیلٹی کو بوسٹ کر دیتا ہے, میموری کو بوسٹ کر دیتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اب میں نام نہیں لینا چاہیے شاید مجھے اس ڈرگ کا, کہ شاید بچوں کو سمجھ نہ آ جائے اس چیز کی. تو وہ میموری جو ہے فوری طور پہ بڑھا دیتا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی کے کہ وہ پیپر سے 1 رات پہلے وہ نشہ کرتے ہیں جی, کہ تاکہ ہمیں جلدی سے یاد ہو جائے, اور وہ یاد کر کے اگلے دن ایگزام دے دیتے ہیں. وہ ان کو نشہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن اندر ان کا جتنا جو وہ ڈرگ جو ہے وہ ان کو اندر کتنا مار رہا ہوتا ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. اندر سے وہ کھوکھلا کر دیتا ہے. ایسا گندا نشہ ہے. اور اچھی چیز کیا لگی جو آپ؟ اچھی چیز مجھے میرے استاد لگے ہیں. اچھا, مجھے بہت زبردست استاد ملے ہیں. جیسے جو مڈل میں ہمارے رانا انور علی صاحب تھے, وہ اب تک جو ہے مجھے نہیں بھولتے, اور ان کا کنیکشن اب تک میرے ساتھ ہے. کیا اچھی بات تھی ان کی جو آپ کو آج تک یاد ہے؟ وہ موٹیویٹ کرتے تھے ہمیشہ, اور اگر کچھ غلط ہو جاتا تھا تو اس پہ مارتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے کہ پتر ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے. تو میں میتھ میں بہت زیادہ کمزور تھا. جب میں نیا انٹر ہوا ان کے پاس آیا سسٹم میں, ان کے اسکول میں, تو میرے 20 میں سے 2 مارکس آتے تھے. 20 میں سے صرف 2 مارکس آتے تھے میتھ میں. لیکن انہوں نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میرے پہ 60 میں سے 60 مارکس اب بھی آتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ آج تک میرے ساتھ ہیں, ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور ابھی پرسوں ان کی کال آئی, مجھے کہتے کہ یار وقت کیسے بدلتا ہے, کہ کل آپ چٹائی پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ہمارے سامنے, اور ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم پڑھا رہے ہوتے تھے آپ کو, آج خود پرنسپل بنے بیٹھے ہو. کیا بات ہے. آج آپ خود استاد ہو. کیا بات. تو میں نے کہا کہ سر جب آپ پڑھا رہے ہوتے تھے نا, میں آپ کو ایسے کر کے دیکھتا تھا, میں آپ کا لیکچر کم سنتا تھا, آپ کو ایسے دیکھتا کہ یار کبھی میں بھی ایسے استاد بنوں گا, ایسے بن کے میں ایسے بچوں کو پڑھا رہا ہوں گا. جی. تو وہ خواب سچ ہوا, اور خواب سچ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بعد میں سوچا ہوگا, اس سے پہلے مجھے پتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا استاد بنے گا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. کیا بات ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور ان کی دعائیں ساتھ ہیں. اور میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خواب دیکھا کریں, بڑے بڑے خواب دیکھا کریں. خواب جاگتی آنکھوں کے ساتھ, جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ, جیسے اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا. جب آپ کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خواب دیکھتے ہیں, اپنے معاشرے کے لیے خواب دیکھتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنے لیے تو خواب دیکھیں, اپنے لیے خواب دیکھیں, اور وہ ایک دن ضرور سچ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ, آپ والدین کی دعائیں ہیں, اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ اگلے 5 سال میں آپ کو جب دوبارہ ملنے آؤں گا نا, میں کسی اور جگہ پہ ہوں گا انشاءاللہ. ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں جی. اور آپ کے اہل خانہ خراج تحسین کے مستحق ہیں
کہ آپ کی تربیت بہت اعلیٰ کی. میں نے فرسٹ ٹائم جب آپ سے ملاقات ہوئی جی تو بلیو کریں کہ میں یعنی وہ کیا کہتے ہیں چکنی چپٹی باتیں نہیں کر رہا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں اور پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ, یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. اور جو پیرنٹس کی طرف سے دی گئی تربیت ہوتی ہے نا, یہ اسی کا سمجھ لیں کہ آئینہ دار ہوتی ہے چیزیں. جی تو ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہمایوں خان کی, تو ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ ایک اور بات بتائیں جاتے جاتے کہ پاکستان کو کہاں ان کا ویژن کہتا ہے کہ کہاں پر ہونا چاہیے, کیا کیا کمیاں ہیں پاکستان کے اندر جو ہمیں بینگ اے پاکستانی وہ ہمیں دور کرنی چاہیے. جی ہمایوں صاحب. تنویر بھائی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو ڈگری تو دی جاتی ہے, ڈگری ہولڈرز تو پیدا کیے جا رہے ہیں, لیکن اسکلڈ بندے نہیں پیدا کیے جا رہے. صحیح. اسکلڈ, میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ اسکلز حاصل کریں, اسکلز سیکھیں. آج تو ریسورسز بہت زیادہ ہیں, انٹرنیٹ پہ ہر چیز پڑی ہے, ہر چیز پڑی ہے, اٹھائیں اس کو سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, تو کیوں نہیں ہوگا. اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, لوگ کورسز جو ہے وہ آفر کروا رہے ہیں, وہ کورسز کریں. آن لائن کورسز موجود ہیں, بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو فری میں اچھی انٹرنیشنل ڈگری, انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز کی جو آپ کو کورسز دیتے ہیں اور وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. جی وہ کریں, گھر بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اور ہمارے ملتان کی ایک بہت بڑی لائبریری بھی موجود ہے, گیرزن لائبریری, اس کا یوز کریں. تو اور دوسری بات یہ کہ میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں مسجد تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. فلسطین, شام, مصر, کشمیر, جہاں بھی آپ دیکھ لیں پورے دنیا میں, اقبال کہتے ہیں, اقبال کا ایک شعر ہے اور وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس طرح روندا جا رہا ہے کہ جیسے آپ جب صبح کو واک کرتے ہیں تو آپ گراس کے اوپر پڑی ہوئی جو شبنم ہوتی ہے اس کو رونتے ہیں اپنے پاؤں میں. اور وہ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے. قرآن پاک کو سمجھیں, قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی پہ, تو پھر آپ سپر پاور بن جائیں گے. کم سے کم قرآن مجید کو آپ ڈیلی ایک لائن ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تاکہ اس کا آپ کی زندگی پر اثر ہو کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہوا ہے, ایک ایک لائن کر کے. اور وہ فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے پاکستان کے, تو وہ کہتے تھے کہ جو خود نہیں کرتے ہدایت نہ کریں گے, تو میں یہ خود کر کے میں پھر بتا رہا ہوں. امپلیمنٹ یعنی آپ کا عمل ذاتی طور پر ہونا چاہیے, پھر آپ کی بات میں اثر ہوگا. جی بالکل. تو قرآن پاک سے جب کنیکشن آپ نہ جوڑیں گے تو پھر یہ راستے آپ کے بہت زیادہ کھلتے جائیں گے. اور دوسرا یہ میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز میں آج کل آن لائن پڑھایا جا رہا ہے. جی. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فیس بھی دیں. تو بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے. اچھا. کہ مہربانی کریں کہ ہمیں کلاسز وہیں پہ اٹینڈ کروائیں. اگر آپ فیس لے رہے ہیں تو پھر ہمیں کلاسز وہیں اٹینڈ کروائیں. ہاں نہیں, اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں نا سر کہ اگر آپ نے آن لائن کلاسز دینی ہے تو جو اس کے فیس اسٹرکچر بنتا ہے آن لائن کے حساب سے وہ آپ ریسیو کریں. لیکن وہ اپنا فیس اسٹرکچر یعنی اس کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ چارجز وغیرہ ہے یا بلڈنگ کے, کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا اضافی چارجز نہیں ہونا چاہیے. تو صرف آن لائن کے جو ایکسپینس بنتے ہیں وہ لینے چاہیے. جی صحیح ہے. تو نوجوان جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے خاص طور پہ مسلمان نوجوانوں میں تو ویسے ہی بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن وہ وہی بات ہے کہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ چوزیں ہیں, آپ چوزیں ہیں, اصل میں عمل نہیں ہے نا. جی. آپ کی جیسے آپ نے کہا کریٹیوٹی مار دی گئی. جی. حالانکہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ ایجادات کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. سب سے پہلی جو بنیادی جو ضروریات کی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ ساری مسلمانوں کے نام ہیں. جی. اقبال کا شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کیا بات ہے کہ کتابیں تو ہماری تھیں لیکن اس کا فائدہ وہ انہوں نے اٹھایا, انہوں نے ایکسپلور کیا, وہ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. بے شک ان کو دنیا کے اندر فائدہ ہوگا, آخرت میں نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگ آخرت تو کر رہے ہیں, لیکن دنیا ہماری ہم لوگوں نے خود جہنم بنا دی ہے. بالکل. وجہ کہ ہم لوگ واقعی قرآن مجید کے تارک ہو گئے. ہم نے ان کو قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے ہیں, ہماری زندگی میں اس کا عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری
ہمارے ساتھ ناکامی کی فضا بنی ہوئی ہے جس کو کہہ لیں جی یا دنیا کے ممالک سے ہم بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. صحیح. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا, ہمارے پاس آئے, ہم تشریف لے کر آئے. ناظرین فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور پیج کو لائک بھی کیجیے بن قاسم HD کو. تو اجازت دیں, اللہ حافظ.